حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، حضور مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ بڑا پیار تھا، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اس دنیا سے ایک بار چلا جائے وہ واپس تو نہیں آتا، لیکن حضور آپ مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی خاتون کو ایک وظیفہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ ماں جی اس طرح جا کے آپ یہ وظیفہ کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکیں گی۔ بوڑھی والدہ نے وظیفہ لیا اور چلی گئی۔ گھر میں جا کے جس طرح حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا اس طرح جا کے وظیفہ کیا، وظیفہ کر کے سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو قبر میں بڑا ہی دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ خوف کے مارے آنکھ کھل گئی۔ اب بوڑھی خاتون کبھی گھر کے اس کونے میں کبھی گھر کے اس کونے میں کہ صبح ہو اور میں جا کے حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خواب عرض کروں۔ چنانچہ صبح ہو گئی۔ اب بوڑھی خاتون جناب حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، حضور رات جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا میں نے وظیفہ کیا، علی جا میں نے دیکھا ہے کہ میری بیٹی کو قبر میں سخت عذاب ہو رہا ہے اور دردناک عذاب میں گرفتار ہے۔ حضور پہلے تو مجھ سے یہ صدمہ نہیں برداشت ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اب صدمے پر صدمہ یہ ہے کہ قبر میں بھی اسے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مہربانی فرمائیں آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، ماں جی آپ گھر تشریف لے جائیں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خانقاہ تھی، بہت لوگوں کا آنا جانا تھا، بھول گئے، دعا نہ کر سکے۔ رات کو جب سوئے خواب میں آپ نے دیکھا کہ جنت میں ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ایک تخت پہ بیٹھی ہے اور وہ تخت جھولے نما ہے، اس پہ وہ جھولا جھول رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی دیکھا تو عرض کرنے لگی، حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، بیٹا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو وہ عرض کرنے لگی، حضور میری ماں نے مجھے خواب میں دیکھنے کے لیے آپ سے وظیفہ مانگا تھا، میں وہی خوش نصیب ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، بیٹا آپ کی ماں کے بقول تو آپ کو قبر میں کل تک سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ تو عذاب قبر میں گرفتار تھی، پر یہ اتنی جلدی انقلاب کیسے آ گیا؟ آپ کی والدہ تو میرے پاس آئی تھی آپ کے لیے دعا کروانے کے لیے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ بیٹا میں آپ کے لیے دعا کرنا بھول گیا، لیکن آج آپ جنت میں اتنی جلدی یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو وہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکی عرض کرنے لگی، حضور میری ماں نے بالکل درست کہا تھا، کل تک مجھے قبر میں واقعی عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج صبح قبرستان کے قریب سے ایک آدمی گزرا، اس نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ کر پورے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ حضور اس آدمی کا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر قبرستان والوں کو ایصال ثواب کرنا
اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس قبرستان میں 560 لوگ عذاب قبر میں گرفتار تھے. اللہ تعالیٰ نے قبرستان میں 560 لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما کے انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیا ہے. انہی 560 لوگوں میں میرا بھی شمار ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پسند آ جائے تو اتنے لوگوں کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے. اور اگر بندہ دن میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے تو اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا نام اللہ تبارک و تعالی اس لسٹ میں شامل فرما دیتا ہے جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا، اور جس کی میں شفاعت فرماؤں گا اسے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا.